عطا شاد شخصیت، فن، ادبی خدمات اور شاعری کا اماگیر مطالعہ۔ بلوچی جدید شاعری کی تاریخ میں اگر کسی ایک نام کو سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے تو عطا شاد ہیں۔ انہوں نے نہ صرف بلوچی شاعری کے مزاج کو بدلا بلکہ اس کے فکری اور علامتی افق کو بھی وسیع کیا۔ ان کی آمد سے پہلے بلوچی شاعری کلاسیکی آہنگ، بیانیہ انداز اور روایتی موضوعات تک محدود تھی۔ عطا شاد نے اس میں علامت، تجرید، نفسیاتی گہرائی اور فکری پیچیدگی کا اضافہ کیا۔ اگر ہم عطا شاد کی زندگی اور تعلیمی پس منظر پر نظر ڈالیں تو عطا شاد کا اصل نام محمد اسحاق تھا۔ اسکول میں نام کی مماثلت کے باعث استاد نے انہیں عطا محمد لکھ دیا اور بعد ازاں انہوں نے عطا شاد کو اپنا قلبی نام بنایا۔ عطا شاد کی پیدائش نومبر 1939 کو سنگانی سر کیچ مکران بلوچستان میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے تربت سے حاصل کی۔ ایف اے گورنمنٹ ہائی اسکول پنجگور سے انہوں نے 1956 میں حاصل کی اور بی اے گورنمنٹ کالج کوئٹہ سے حاصل کی۔ اس وقت گورنمنٹ کالج کوئٹہ پنجاب یونیورسٹی سے ملک تھا۔ شاعری کا آغاز انہوں نے 1955 میں کی۔ انہوں نے تقریباً 35 سال سرکاری ملازمت میں گزارے۔ ریڈیو پاکستان میں پروڈیوسر اور ڈرامہ نگار رہے۔ محکمہ اطلاعات و نشریات میں مختلف اہم عہدوں پر فائز رہے اور بلوچستان آرٹس کونسل اور آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے۔ ان کی اردو شعری تصنیفات کی اگر ہم بات کریں تو کتابیں سنگاب اور برفاگ اور اس کے علاوہ کلیات اب جب نیند ورق الٹے گی۔ بلوچی شاعری میں روچگر، شب سہار اندیم اور اس کے علاوہ کلیات گلزمین۔ لغت اور تحقیقی کام کے حوالے سے اگر ہم عطا شاد کی بات کریں تو اردو بلوچی لغت، اب زبانی لغت، بلوچی حصے کے ایڈیٹر تھے عطا شاد۔ بلوچی نامہ، بلوچ ثقافت و سماج پر ایک کتاب۔ ترجموں کی اگر بات کریں، تراجم کی بات کریں تو بلوچی عوامی گیتوں اور جدید شعراء کے تراجم۔ عطا شاد کی شخصیت باغی، خوددار اور فکری طور پر آزاد تھی۔ انہوں نے اپنے عہد کے بڑے ادبی دھڑوں، ترقی پسند اور خالصیت پسند دونوں سے فاصلہ رکھا۔ وہ نہ شاعری کو محض سیاسی نعرہ بنانا چاہتے تھے، نہ ہی زبان کو جامد اور قدامت پرست دائرے میں قید دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے نزدیک زبان ایک زندہ وجود ہے جو ارتقا چاہتی ہے۔ ان کی شاعری براہ راست بات نہیں کرتی بلکہ علامتوں، اشارات اور تجرید کے ذریعے معنی پیدا کرتی ہے۔ ان کے ہاں معنی ایک سطح پر نہیں رکتے، قاری کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ خواب، تنہائی، وجود، موت، گناہ، نیکی، یہ سب ان کے ہاں نفسیاتی اور فلسفیانہ رنگ میں ملتے ہیں۔ انہوں نے بلوچی کے مختلف لہجوں کے الفاظ کو یکجا کر کے ایک نیا شعری محورہ تشکیل دیا۔ بلوچی شاعری میں آزاد نظم کو باقاعدہ فنی وقار عطا کیا۔ عطا شاد کو اپنے عہد میں سخت تنقید کا سامنا رہا۔ عطا شاد بلوچی شاعری کا مجرم ہے، یہ شاعری نہیں، بے معنی الفاظ ہیں، جدیدیت کے نام پر تباہی ہے۔ لیکن وقت نے ثابت کیا کہ یہی جدیدیت بلوچی شاعری کی نئی شناخت بنی۔ کریم دشتی، عاقل خان مینگل، غنی پرواز اور دیگر نقادوں نے بعد میں ان کی شاعری کی فکری و فنی اہمیت کو اجاگر کیا۔ عطا شاد اردو کے بھی منفرد شاعر تھے۔ ان کی اردو شاعری میں وہی علامتی اور تجریدی انداز موجود ہے جو بلوچی میں نظر آتی ہیں۔ انہوں نے اردو کو بھی نئے معنیاتی امکانات سے روشناس کیا۔ ادبی و ثقافتی خدمات کی بات کریں تو بلوچی ثقافت کی دستاویز بندی، بلوچی نامہ، لغت کی تدوین، ریڈیو ڈرامے، ادارہ ثقافت بلوچستان میں خدمت، نئی نسل کے شعراء کی رہنمائی۔ اگر اعزازات کی بات کریں تو انہوں نے صدارت تمغہ برائے حسن کارکردگی 1983، ستارہ امتیاز 1992، ریڈیو ایوارڈ حاصل کیے، آسٹریلیا میں فیلوشپ، ان کے نام سے آڈیٹوریم، سڑکیں اور پارک منصوب ہیں۔ عالیہ تنقیدی مطالعات میں عطا شاد کی شاعری کو مابعد جدیدیت، علامتی شکست و ریخت اور معنی کی نئی تشکیل کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔
ان کی نظموں میں روایتی علامتیں ٹوٹتی ہیں اور نئی معنوی جہتیں پیدا کرتی ہیں۔ عطا شاد نے بلوچی شاعری کو بیانیہ سے علامت تک، سادگی سے فکری پیچیدگی تک، محدود محاورے سے وسیع لسانی تجربے تک پہنچا دیا۔ واقعی اپنے وقت سے آگے کا شاعر تھا، اس لیے اپنے زمانے میں سمجھا نہ گیا اور وفات کے بعد اس کی عظمت تسلیم کی گئی۔ آج اگر بلوچی شاعری میں جدیدیت، علامت اور فکری گہرائی نظر آتی ہے تو اس کی بنیاد عطا شاد نے رکھی۔ عطا شاد نہ صرف جدید بلوچی شاعری کے معمار ہیں بلکہ اس کے فکری معمار بھی ہیں۔ ہسٹری میکر بلوچی